السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے ان گناہوں کے بارے میں جس کو لوگ خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے۔ اس سے اللہ رب العزت ہم سے کتنا ناراض ہوتا ہے اور ہمارا حشر کیا ہوگا، اس کے متعلق چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور پھر کہنے لگے، ہم تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا، مجھے کیوں مارو گے؟ میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں۔ مگر وہ برابر بحث کرتا رہا، حتیٰ کہ فرشتے ایک کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر خاکستر یعنی راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا۔ اس نے درد سے تلملاتے ہوئے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا، مگر تو نے فریاد رسی نہ کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا اللہ ناراض ہوا تو اس نے ایک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گھر گیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کیال یعنی غلہ ماپنے والا تھا۔ اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا۔ تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت باقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا، تو میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر میں چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین کو قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو دفع کیا۔ ان لرزا دینے والی حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ناپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ڈنڈی مار کر، کم ناپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، تو ایسی آمدنی کو کیا کرو گے؟ دنیا میں بھی تو اس قسم کا مال وبال ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیس میں، بیماریوں کی دواؤں میں، جیب کتروں یا چوروں کے ہاتھ میں، رشوت وغیرہ میں یہ مال چلا جائے۔ تفسیر حسینی میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا
اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کرو، سوچو تو صحیح، چند روزہ زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح برداشت ہوگی۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ یہ مال غیر حلال دونوں جہاں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ اب ایک نوجوان عابد کی حکایت سنیے جو پرہیزگار ہونے کے ایک معمولی تنکے کی وجہ سے پھنس گیا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو جاگتا۔ اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ کسی سایہ کے نیچے آرام کرتا اور نہ ہی کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا، پھر سب گناہ بخش دیے، مگر ایک دن کا جسے میں نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا، وہ اس سے دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ دن کا اس کے مالک سے معاف کروانا رہ گیا تھا۔ افسوس، صد افسوس، اسی سبب سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لرز جاؤ، تھرا اٹھو کہ جب غضب جبار اور قہر قہار جوش پر آتا ہے تو ایسے گناہ پر بھی پکڑ لیا جاتا ہے جسے بہت ہی معمولی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی اوپر کی حکایت میں گزرا کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک حقیر تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے خلال کر لیا اور پھر بے معاف کرائے وہ انتقال کر گیا تو پھنس گیا۔ ہم ذرا سوچیں، غور کریں، ایک تنکا تو کیا شے ہے۔ بدقسمتی سے آج لوگ نہ جانے کتنی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ مسلمانوں، ڈر جاؤ، حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، بے وجہ دھمکایا اور غصہ کیا، جس سے اس کا دل دکھا، ڈانٹ ڈپٹ کر الغرض کسی طرح بھی بلا عذر صحیح اس کی دل آزاری یا قرضہ وغیرہ کھا لیا، بلکہ بغیر مجبوری کے ادائیگی قرض میں تاخیر کی۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے، مگر گھر کے اسباب وغیرہ بیچ کر قرض وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے، اس کے ایک ایک لمحہ کا، خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس کو یوں سمجھیے گویا ادائیگی قرض تک مسلسل آپ کے گناہ کا میٹر چلتا ہی رہے گا۔ جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے تو جو لوگ پورا قرض ہی دبا لیں
اس کا کیا انجام ہوگا۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فتاوی رضویہ شریف میں علماء کرام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص کسی کا 3 پیسے قرض دبا لے گا، کل قیامت کے روز اس کو ان 3 پیسوں کے عوض یعنی بدلے میں 700 باجماعت نمازیں قرض خواہ کو دینی پڑ جائیں گی۔ بہرکیف دنیا میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز مظلوم کو اس بات پر راضی کر دے گا کہ وہ اپنے بھائی کا حق معاف کر دے۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک و پرہیزگار رہ کر بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آئے گا، مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بالکل مفلس و قلاش ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر تو آئے، مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دے دی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو، کسی کو مارا ہو، تو مدعی آ جائیں اور عرض کریں کہ پروردگار، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان مدعیوں یعنی دعویٰ کرنے والے مظلوموں کو دے دے، تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور کوئی نیکی باقی نہ رہے، اور اگر مزید حقدار باقی ہوں تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں، پھر اس کو دوزخ کا حکم سنایا جائے اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے روز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہونے کے باوجود خالی کا خالی رہ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جائے گا، کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حق میں اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بچائے، اور جو کچھ اس سلسلے میں کوتاہیاں ہو چکی ہیں انہیں آپس میں معاف کرا لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔